بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر. Allah's mercies, blessings on all of you. آج کی کہانی اٹلی کے کامیاب اور خدا ترس بزنس مین لورینزو کے بارے میں ہے، جو اٹلی کے ثقافتی اور تہذیبی مرکز فلورنس میں 1940 میں پیدا ہوئے تھے. اس وقت ان کا کاروبار اٹلی میں بھی ہے، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے. بے شمار ہوٹلوں پلازوں کے مالک ہیں. آج کل وہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو پبلک واش رومز کے بارے میں ہے، ان کی صفائی اور مینٹیننس کے بارے میں، اور خاص طور پر فری یوز کے بارے میں، کہ جب پبلک واش روم میں آپ جائیں تو آپ کو وہاں کچھ پیسے نہ دینے پڑیں. یورپ میں یہ عام ہے، امریکہ میں بھی، کہ وہاں واش رومز جو ہیں وہ پیڈ ہیں، فری واش رومز نہیں ہیں. اپنے ملازموں سے ان کا جو حسن سلوک اس قدر زیادہ کہ ان کی 81ویں سالگرہ کے اوپر تمام ملازمین نے اکٹھے ہو کر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا پروگرام بنایا. بہت سے لوگ آئے، ان کی فیملی بھی آئی، ان کی بیگم بھی، ان کی بیٹی بھی، خود. اور وہاں ان سے ایک سوال ہوا کہ مسٹر لورینزو، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے بزنس مین کیسے بن گئے؟ اور یہ واش رومز کا پروجیکٹ، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اس کی ضرورت کیسے پڑ گئی، کیوں پڑ گئی. لورینزو سٹیج پر آئے، کہنے لگے کہ بھائی، میں نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور میں غریب کا درد جانتا ہوں. جب جوان ہوا میں فلورنس میں، اٹلی کے شہر فلورنس میں، تو وہاں پر کوئی کاروبار، کوئی مزدوری مجھے نہیں ملی، کوئی نوکری نہیں ملی. میں جد و جہد کرتا رہا مگر ناکام رہا. تو میں برن آ گیا. برن ساتھ ہی جڑا ہوا ملک سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل ہے. اور کہنے لگے کہ یہاں آ گیا برن میں، تو یہاں بھی حال یہ تھا کہ کسی دن مزدوری مل گئی، کسی دن نہیں ملی، کسی دن پیٹ بھر گیا، کسی دن فاقے سے. کہنے لگے کہ ایک دن مجھے مزدوری نہیں ملی، میرے پاس میری جیب میں کچھ نہیں تھا، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، وہی پی پی کے میں نے دن بھر گزارا کیا، اور جیب میں ایک فرینک تھا. یہ سکہ ہے سوئٹزرلینڈ کا. کہ میں نے پانی پیا تو پانی کا رد عمل ہوا، مجھے واش روم کی ضرورت محسوس ہوئی. تو میں ایک واش روم میں گیا. وہاں سلاٹ مشین تو نہیں تھی، ایک بی بی وہاں پر خاتون تھی جو مینیج کر رہی تھی پورے واش روم کو. تو میں پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، پریشان تھا کہ جیب میں صرف ایک فرینک ہے، اور ایک ہی فرینک اس کی اجرت ہے، اس کا فیس ہے واش روم استعمال کرنے کی. میں کھڑا رہا، ایک دو لوگ آئے، وہ بھگت کے چلے گئے. تو جو بی بی کھڑی تھی وہ جان گئی، کچھ سمجھ گئی. اس نے کہا کم آن مسٹر. میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس کو کہہ رہی ہیں. تو اس نے میرے پاس ہے، کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں، گو ہیڈ یوز اے واش روم. تو میں نے اپنی جیب سے ایک فرینک کا سکہ نکالا، میں نے اسے دینا چاہا. تو اس نے کہا نہیں، اسے تم پاس ہی رکھو، مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت تمہیں ہے. میں جب ہلکا ہو کر باہر نکلا تو مجھے دنیا بہت حسین دکھائی دے رہی تھی. میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ کیوں ہوا ہے. باہر نکلا، چوک میں آیا تو دیکھا سامنے لاٹری لگی ہوئی تھی، 1 فرانک کی لاٹری، جس کا انعام تھا 1,000,000 فرانک. میں نے آگے بڑھ کے وہ لاٹری خرید لی، 1 فرینک دیا اور لاٹری خرید لی. وہاں محنت مزدوری کرتا رہا. 4 مہینے گزر گئے تو ایک دن میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اعلان ہو رہے تھے کہ جی لاٹری نکل آئی، انعام نکل آئے. میں نے جیب سے وہ چڑ مڑ ہوا کاغذ لاٹری کا نکالا اور اس کو پیش کیا تو وہاں تو ہنگامہ مچ گیا. کانگریچولیشنز، مبارک مبارک، آپ کی لاٹری نکل آئی. میری 1,000,000 فرینک کی لاٹری نکل چکی تھی.
میں نے اسے کاروبار کیا، معقول رقم تھی، اس کو خوب بھاگ لگا، خوب پھلا پھولا میرا کاروبار۔ میں واش روم، اب آپ کو سمجھ آگے ہو گئی کہ میں واش رومز کے اور فری یوز کے پروجیکٹ پر کیوں کام کر رہا ہوں۔ جب میں کامیاب ہو گیا تو میں نے اس خاتون کو ڈھونڈا، وہ اب وہاں نہیں تھی، کسی اور جگہ پر تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ میں لفظ چباؤں گا نہیں، زیادہ باتیں نہیں کروں گا، آر یو سنگل اور ناٹ؟ اس نے کہا آئی ایم سنگل۔ وہ مجھے ایک کامیاب بزنس مین کے حوالے سے جانتی تھی اور وہ ابھی تک وہی کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے پرپوز کیا، اس نے قبول کیا، اور وہ خاتون میرے دائیں جانب بیٹھی ہے۔